وصدق به أولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، انبیاء علیہم السلام یگے بعد دیگرے اس دنیا میں آتے رہے. ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا تھا تو وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا. پہلی کتاب کی تصدیق کرتا، بعد والے نبی کی خوشخبری سناتا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے بارے میں بتایا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں اللہ کا رسول ہوں. تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، جبکہ یہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی گئی. اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام ہے احمد. تو نبی کے دو کام ہوتے تھے، پہلے نبی کے لیے مصدق، بعد والے نبی کے لیے خوشخبری سنانے والے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ سے پہلے جو نبی گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق فرمائی. بعد آپ کے کوئی نبی ہے نہیں. تو
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ میرے آخری نبی کی تصدیق کرنے والا تو کوئی ہو. ہر نبی کی تصدیق ہو گئی، بعد والے نبی نے تصدیق کر دی. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے تو ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے جو مناسب بنائے ہیں کہ صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور نبیین بھی ہیں، ان میں ایک وصف صدیقین کو عطا فرما دیا کہ وہ آ کر میرے نبی کی نبوت کی، میرے نبی کی رسالت کی، میرے نبی کی صداقت کی تصدیق کریں. اور یہ منصب عطا کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی. یہ صدیق ان کا جو لقب ہے، یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا. یہ ان کی اسی تصدیق کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. پچھلے جمعہ کے خطبے میں حاضر رہنے والے احباب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تھا. آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافی عرصہ مکہ میں گزار لیا، جو کہ نبوت والی زندگی کا اہم حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. اور قرآن اس کو اسرا کہتا ہے کہ سیر کروائی. سیر کرنے کا دل اس وقت بندے کا کرتا ہے، بندہ تھک چکا ہو، پریشان ہو، مغموم ہو، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس ماحول سے نکلوں، اللہ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھوں، دل بہلے گا، خیالات بٹیں گے، میری پریشانیاں کچھ وقت تک کے لیے کم ہو جائیں گی. آپ اگر واقعہ معراج کو، یہ اس کے بیان کا تو وقت نہیں ہے، صرف اشارے دیتا جاؤں کہ میرے نبی کو بھی اللہ نے معراج اس وقت کرائی کہ دشمنوں کی طرف سے زیادتیوں کی حد ہو گئی. ستانے والوں نے ہر حربہ آزما لیا. جب باہر سے لوگوں کے طعنے اور گالیاں اور بکواسات سن کر اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے تو جان قربان کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی. ان کا انتقال ہو گیا. اگرچہ ابو طالب میرے نبی کی ذات پر ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے میرے نبی کو ستایا بھی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 چچاؤں کو دیکھا ہے. 2 مسلمان ہوئے، 2 کافر رہے. مسلمان ہونے والوں میں حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہما، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. ایک ابو لہب ہیں، ایک ابو طالب ہیں.
ایمان قبول نہ کرنے والوں میں ابو لہب نے تو خوب ستایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ کہتے ہیں کہ حج کے سیزن میں، حج کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے جاتے. پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ جو حج کرنے کے لیے آئے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، اپنا تعارف کراتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. باہر ملکوں میں تو معلومات نہیں تھیں، تو بتانے والے صحابی کہتے ہیں کہ آگے آگے آمنہ کے لال لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پیچھے سے ابو لہب پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی باتوں میں مت آنا، نعوذ باللہ یہ بہک گئے ہیں، اور اس طرح کے غلط جملے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا. کتنا دل دکھتا ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سگا چچا، حقیقی چچا وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر دکھاتا، تو پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تصدیق کرتا. تو جس چچا نے ستایا نہیں تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. محبت کرنے والی بیوی بھی چلی گئیں. لوگوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی معاملہ پیش آتا تو یہی چچا مذاکرات کا حصہ بن جاتے اور میرے نبی کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتے. وہ بھی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان ہیں، آئیے ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں. تو میرے نبی چونکہ با کمال اور آپ کی جو عظمتیں ہیں وہ چونکہ سب سے اونچی اور نرالی، تو وہ سیر بھی جو اللہ نے میرے نبی کو کرائی ہے وہ بھی باقی سب سے نرالی سیر کرائی ہے. نا کبھی کوئی گیا ہے آسمان کی بلندیوں پر؟ اس لیے پھر زمین سے تو سیر کرائی ہے، مکہ سے ملک شام فلسطین جہاں بیت المقدس ہے وہاں تک، لیکن پھر اسی کو کافی نہیں سمجھا. وہاں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بلا لیا کہ آئیے آج ہم اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنائیں گے، نبیوں کا امام بنائیں گے. تم نے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. یہاں سے امامت کا تاج میرے نبی کے سر پہ رکھا گیا، اور پھر آسمان کی بلندیوں پر اللہ لے گئے میرے نبی کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. صبح کو واپسی میرے نبی کی یہیں مکہ میں. تو کافر میرے نبی کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابو جہل سامنے آیا، کہتا ہے سنائیں آج کوئی نئی بات، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ساری باتیں نئی تھیں. جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا، اپنی نبوت کے بارے میں بتانا، قرآن مقدس کی آیات کے نازل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے رب نے آج کی رات میں مجھے آسمان کی معراج کرائی ہے. اور واقع معراج کے کچھ جزیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے رکھیں. کافر کی سوچ محدود ہوتی ہے. اس نے سوچا آج اچھا موقع ہے ابو بکر کو بدظن کرنے کا. ممکن ہی کہاں ہے کہ ایک شخص رات کی ابتدا میں بھی مکہ میں تھا، صبح بھی مکہ میں ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، جبکہ وہ مہینے کی مسافت ہے. 1 مہینے کا سفر کر کے بندہ وہاں پہنچتا ہے. وہ تو یک طرفہ سفر 1 مہینے کا آنے جانے کا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں کی بلندیوں پر بھی گیا ہوں، میں نے معراج کی ہے، میں نے جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے ہیں، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے. یہاں سے تو خاموشی کے ساتھ چلا گیا.
اپنی ٹیم کے ارکان کو بلایا اس نے کہا چلتے ہیں آج ابو بکر کے پاس، اور ابو بکر کو بتاتے ہیں کہ لو جی، پہلے صرف زمین کی باتیں بتایا کرتے تھے، آج تو بلندیوں کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ ہم خیال گروپ بن جاتا ہے جب ایک جیسے خیالات رکھنے والے، اور ان کو پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے خیالات رکھنے والا، ہمارے جیسے خیالات رکھنے والا ہے کون۔ تو یہ چلے گئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابو بکر کی ابھی تک میرے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس معاملے میں، معراج کے بارے میں، کہ رات ہی بات ہوئی تھی، صبح صبح یہ بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر حیران رہ گئے کہ یہ سارے کفر کے سردار میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ کہ ابو بکر آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس دیکھ آیا ہوں، عقل یہ بات مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، عقل تو نہیں مانتی۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلا، دوسرا، 7ویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا اور جنت اور دوزخ اور یہ سب میں نے دیکھ لیا، عشاء میں تمہارے ساتھ تھا، فجر میں بھی پھر تمہارے ساتھ ہوں، عقل مانتی ہے یہ بات؟ حضرت ابو بکر فرمایا عقل تو نہیں مانتی۔ بہت خوش ہو گئے کہ آج تو ابو بکر چھوڑ دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لگے تالیاں بجانے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے۔ یہ خوشی کا ان کا سماں دیکھ کر ابو بکر ٹھٹک گئے کہ یہ مشرک اور یہ کافر کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ظالمو بتاؤ تو صحیح یہ باتیں کہی کس نے؟ تو انہوں نے کہا وہی جو ہمیشہ عجیب عجیب باتیں کہتے رہتے ہیں۔ کون؟ کہنے لگے تمہارا یار، جس کو تم لوگوں نے اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کی جو تلوار چلائی ہے، بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی، باپ بیٹے میں پھوٹ پڑ گئی، گھروں کا سکون ختم ہو گیا، لوگ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ چکے۔ وہ پہلے زمین کی باتیں کرتے تھے، آج تو وہ عرشوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر میرے نبی سے ملاقات کیے، پوچھے، تصدیق کیے، وہیں پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً فرمایا کہ اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو سچ فرمائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، ابو بکر نے تصدیق کی۔ وہ جو خوشیاں منا رہے تھے ان کے تو چہروں کا رنگ بدل گیا کہ ابو بکر تو نہیں بدلے۔ بات یہ چل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے آپ سے پوچھے بغیر، آپ سے ملاقات کیے بغیر آپ کے اس واقعے کی تصدیق فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ ابو بکر تھا، آج وہ صدیق ہے۔ اس نے نبوت کی تصدیق کی، اور جب ابو بکر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پوچھ لیا ابو بکر میری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی ابھی تک، آپ نے کیسے تصدیق کر دی؟ تو حضرت ابو بکر نے بہت ہی پیاری بات فرمائی، یا رسول اللہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان کا جبریل آپ کے پاس آتا ہے وحی لے کر، جب میں یہ مانتا ہوں،
میں نے مان رکھا ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ وحی لے کر آنے والا یہاں تک آ سکتا ہے تو وہاں تک آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ جب جبریل کے آنے کی میں تصدیق کرتا ہوں تو جہاں سے جبریل آتے ہیں وہاں پر آپ کے جانے کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو آج سے ابو بکر پھر ابو بکر نہ رہے، ابو بکر صدیق بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آئے اور واقعہ معراج بیان ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے بتایا کہ میرا ساتھی جبریل مجھے لینے کے لیے آیا، سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل رک گئے۔ میں نے کہا یہاں تک ہی ہے ہمارا سفر؟ کہنے لگے نہیں، آپ کا سفر تو ابھی جاری ہے، میرا سفر یہاں تک ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ ہم فرشتوں کی انتہا ہے، اس سے اوپر ہماری رسائی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیا علاقہ، کبھی نہیں گیا میں وہاں، دل میں کچھ خوف ہونے لگا مجھے کہ ساتھی اگر ساتھ ہی ہوتا ہے تو بندہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے، اور حضور کی باتیں ہوتی رہیں۔ حضور نے جو جو مناظر دیکھے فوراً پوچھتے جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، اور جبریل بتاتے۔ جیسا کہ اسی واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا اور نوش فرما لیا۔ جبریل نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ کے ہاتھ شراب کی طرف بڑھ جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضور باتیں کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے، جبریل بتاتے تھے۔ یہاں پر جبریل کہہ رہے ہیں میں اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں ایک بال برابر بھی اوپر ہوا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سن رہے تھے تو رونے لگے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ابو بکر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جبریل کی بے وفائی پہ رو رہا ہوں، جس نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، اپنی جان کی پرواہ کر رہا ہے۔ کاش ابو بکر ہوتا، جان چلی جاتی مگر نبی کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ اور عملی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر میں کر کے بھی دکھایا۔ نبوت والی زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم سفر قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے معراج والا سفر اور ایک ہے ہجرت والا سفر۔ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو بہت عجیب لگتا ہے کہ معراج کے سفر میں بھی ایک ساتھی میرے نبی کے ساتھ ہے، ہجرت والے سفر میں بھی ایک ساتھی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ معراج کا ساتھی جبریل وہ فرشتوں کا سردار ہے، ہجرت کا ساتھی ابو بکر امتوں کا سردار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مفسرین، محدثین، علماء اس بات پر متفق ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ جبریل فرشتوں کا سردار، ابو بکر امتوں کے سردار۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فرمایا کیسے جانا ہے؟ کہتے ہیں براق لے کر آیا ہوں، سواری حاضر ہے۔ ابو بکر کے ساتھ جب میرے نبی ہجرت کی رات میں جبل ثور پر چڑھنے لگے، نفیس
قدم مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھنے لگے پتھروں پر چلتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا اوپر چڑھنا مشکل لگ رہا ہے۔ ابو بکر نے جبریل کی طرح یوں نہیں کہا کہ میں سواری لے کر آیا ہوں، اس پہ سوار ہو جائیں۔ ابو بکر نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ گفتگو جبریل کے ساتھ بھی میرے نبی کی ہوتی رہی۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ کیسی باتیں ہوتی رہیں معراج کے سفر میں، احادیث میں ہے، لیکن جو گفتگو اس سفر میں ابو بکر کے ساتھ میرے نبی کی ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی کہ اکثر صحابہ کرام ہجرت فرما کر چلے گئے مدینہ منورہ، دیگر ممالک کی طرف، حبشہ کی طرف بھی۔ ابو بکر اجازت مانگتے تھے تو حضور فرماتے تھے آپ رک جائیں، ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے اپنے گمان میں یہ سوچ رکھا تھا کہ لگتا ایسا ہی ہے اللہ کی طرف سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بنایا جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خصوصی طور پر اس سفر کے لیے پالی کہ ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا اور ایک میری سواری ہوگی۔ بار بار جب ابو بکر اجازت لیتے، حضور منع فرما دیتے، تو ایک دن دوپہر کا وقت ہے اور اس وقت دشمنوں کی طرف سے عروج پر تھی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تدبیریں سوچنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ملک بدر کر دیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سے اچھی تدبیر کسی کے نہیں ہو سکتی۔ واللہ خیر الماکرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب وقت آ چکا ہے، آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ گرمی کا موسم ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، باہر سناٹا ہوتا گرمیوں کے موسم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر سر پہ رکھی ہے، عین دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر تشریف لائے ہیں۔ دروازہ جیسے ہی دستک دی تو وہ رازدان نبوت ابو بکر گھر میں بیٹھے تھے، ننگے بدن ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور فوراً دروازہ کھولا، مرحبا کہا، سلام عرض کیا اور بے ساختہ کہے اٹھے یا رسول اللہ، اس وقت گرمی میں آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں؟ غلام کو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج کر بلوا لیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس پر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ فرمایا ابو بکر میں نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اندر تشریف لائے، فرمایا ابو بکر خاص بات کہنی ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنے ہی لوگ ہیں، جو کچھ فرمانا ہے فرمائیے۔ گھر پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی کے راز کی کوئی بات کہیں نہیں جا سکتی۔ حضور کے فرمانے کا مطلب تھا کہ اگر ہم علیحدگی میں ملاقات کر لیں اور اپنی تیاری اور اپنا پروگرام بنا لیں،
ابو بکر نے فوراً کہا یا رسول اللہ اپنے ہی گھر کے افراد ہیں، آپ کو جو کچھ فرمانا ہے آپ فرمائیے۔ فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے ہجرت کی، پروگرام یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکلیں تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ یہ اقدام جو ہوتا ہے یہ حفاظتی تدبیر ہوتی، اور یہ سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی کہ حفاظتی تدبیر کا اختیار کرنا برا نہیں ہے، کہ دن کا سفر رات میں شروع کیا جا رہا ہے، پوری ترتیب بن گئی کہ رات میں بھی میں ہی تیرے گھر آؤں گا، اور پھر یہاں سے گھر کے پیچھے کی جانب جو راستہ نکلتا ہے یہاں سے ہم نکلیں گے۔ راہبر کا انتظام کر لینا، وہ راستہ دکھانے والے مخصوص لوگ ہوا کرتے تھے اس دور میں، جن کو اتنا ملکہ حاصل ہوتا اپنے فن میں کہ غیر معروف راستوں پر لے جاتے تاکہ دشمن سے حفاظت رہے۔ ابو بکر نے اس کا بھی انتظام کر لیا، سواری کے بارے میں بھی بتا دیا، یا رسول اللہ میں نے 2 سواریوں کا انتظام کیا ہے، ایک میں آپ کو ہدیتاً دیتا ہوں، ایک سواری میری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا پروگرام بنا کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یعنی ہر بات میں ابو بکر کی عظمت بہت بلند نظر آتی ہے۔ اللہ کو کتنا اعتماد ہے ابو بکر پہ، اور اللہ کے رسول کو کس قدر اعتماد ہے ابو بکر پہ۔ اللہ کی خاص امانت یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رازدان بنایا گیا ہے ابو بکر کو، معمولی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین، اعلان نبوت فرمانے کے بعد اگرچہ مکے والوں نے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہیں کی، ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کی صداقت اور امانت کے پھر بھی گن گاتے تھے۔ اپنی امانتیں، یہ بینکوں کا نظام نہیں تھا، معتبر شخص کے پاس اپنی قیمتی چیزیں رکھوایا کرتے تھے جس پر اعتبار ہوتا۔ اور امانت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات دی ہیں امت کو، اس کا احاطہ کرنا ابھی موضوع نہیں ہے۔ لوگوں کی امانتیں تھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کن لوگوں کی؟ جو میرے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کو سچا نہیں مان رہے نبوت کے معاملے میں، لیکن امانت میرے نبی کی اب بھی ان میں اس قدر معتبر ہے، وہ کافر ہوتے ہوئے بھی اپنی امانتیں میرے نبی کے سپرد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امانتیں ہیں وہ جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے تدبیریں کر لی لیقتلوک، کہ ہم اس کو قتل کر دیں، شہید کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ امانت فلاں بندے کی، یہ فلاں بندے کی، پرچیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں تو رات کی تاریکی میں نکل جاؤں گا، تو نے جن کی امانتیں ہیں ان لوگوں کے سپرد کر کے پھر سفر اختیار کرنا ہجرت کا، اور پھر مدینہ آ جانا ہمارے پاس۔ کیا سکھایا اپنی امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دشمنوں کا مال بھی اپنا مال سمجھ کے ہڑپ نہیں کیا جائے گا۔ وہ دشمن ہیں، وہ جان لینا چاہتے ہیں، میرے نبی ان کی بھی امانتیں علی کے سپرد کر رہے ہیں کہ کسی کی امانت ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ میرے نبی کا وہ حسن ہے
جو قیامت تک سورج سے بھی زیادہ چمکتا رہے گا. کافر بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، امانت سپرد کی، اپنے بستر پر میرے نبی نے سلایا. اب باہر کا منظر یہ ہے کہ مختلف قبائل کے لوگ ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر باہر ہی کھڑے ہیں چاروں طرف، اور پروگرام یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے کعبہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے ہیں. جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلیں گے ان کو شہید کر دیا جائے گا. اور چونکہ مختلف قبائل ہیں، یک بارگی حملہ کریں گے تو کسی ایک پہ بات نہیں آئے گی. فائدہ یہ ہوگا کہ سب اپنے اپنے حصے کی دیت دے کر بنو ہاشم کو مطمئن کر دیں گے. اللہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. دیکھیں کافروں کا بھی ایک اصول تھا، چادر اور چار دیواری کا تقدس. وہ باہر موجود ہیں اور ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. باہر کھڑے ہو کر ساری رات وہ انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کو جب یہ نکلیں گے تب ہم ان پر حملہ کریں گے. گھر میں نہیں گھسے. کافروں کے بھی اصول ہوا کرتے تھے. جو آج کا مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ عزت کی، نہ چادر کا تقدس، نہ چار دیواری کا تقدس. جب چاہیں جس کو چاہیں جس حال میں بے عزت کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر حضرت علی سو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا بہت جلد کعبہ میں تشریف لے جاتے، مطاف میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتے، قرآن پڑھتے. حضرت علی سو رہے ہیں. اب وہ باہر جو انتظار کرنے والے ہیں وہ دروازے کے سوراخوں سے ادھر ادھر سے دیکھنے کی، جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک اپنے بستر پہ سو رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلنے لگے. اب باہر حصار بھی ہے، پہرا ہے دشمن کا، نکلنا کیسے ہے؟ یا اللہ یہاں سے کیسے نکلوں؟ فرمایا ابو بکر مارنے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مارنے والے اب آئے ہیں نا، بچانے والا پہلے سے موجود ہے. آپ اللہ کا نام لے کر ایک مٹھی ریت اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینک دیں، ان سب کو اندھا کرنا میں رب کا کام ہے. بہت سارے تفسیری واقعات ہیں یہاں پر بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت پھینکی، اللہ نے سب کو اندھا کر دیا. حضور انہی کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے ابو بکر کے گھر. اسی موقع پر کسی نے پوچھا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو تو رات بھر نیند نہیں آئی ہوگی خوف کی وجہ سے، باہر دشمن ہے، حصار ہے اس کا، پتہ ہے یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ حضور کے ہی بستر پہ آرام فرما رہے ہیں، حضور کی ہی چادر لے کے آپ سوئے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا اس رات جیسی بہترین نیند میں نے کبھی بھی نہیں کی. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ہر رات موت کا ڈر ہوتا تھا مجھے، اس رات میں مجھے موت کا ڈر نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے یقین تھا
ہوگا وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. میری صبح بھی ہوگی، میں ان لوگوں میں موجود بھی ہوں گا، میں نے یہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد بھی کرنی ہیں، اور پھر میں بحفاظت مدینہ بھی جاؤں گا، چونکہ حضور نے خبر دے دی ہے. مجھے یقین تھا موت تو آئے گی لیکن آج کی رات نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کسی نے پوچھا تھا، آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بہت شجاع ہیں، بہادر ہیں. فرمایا نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں. حضرت علی کا فرمان، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، جو نبی کو تنے تنہا اپنے ساتھ لے کر نکلے ہیں. اللہ نے اپنی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ابو بکر کے سپرد کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر پروگرام کے مطابق رات ہی کی تاریکی میں نکلے. اب معلومات رکھنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں مدینے کا راستہ اور ہے، غار ثور کا راستہ اور ہے، بالکل اپوزٹ. جانا ہے مدینہ اور چل رہے ہیں یمن کے راستے پر. یہ کیا تھا؟ حفاظتی تدبیر. دشمن ان راستوں پر خاک چھانتا رہے اور ہم بحفاظت 5 کلومیٹر یا جتنا بھی فاصلہ ہے یہاں مکہ سے جبل ثور کا، وہاں تک ہم پہنچ جائیں اور وہاں پر پناہ لینی ہے. 3 دن تک وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے رہیں، تھک کر جب گھروں کو واپس لوٹیں گے ہم مدینہ کے سفر بعد میں شروع کریں گے. زندگی باقی تو انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.